مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بہت گہرے بید خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور صرف وہ بیٹا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے برابر ہے۔ وہ خدا کے برابر کیسے ہے؟ فلپیوں 2:6 اس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں خدا کے برابر ہوں، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے نا اپنے سارے اختیارات کو قبضے میں نہ رکھنے کی چیز سمجھا، بلکہ وہ انسان کے روپ میں یعنی کہ انسان کے مشابہ ہو گیا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے برابر ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے۔ بیٹا کیسے ہے؟ کیونکہ خدا کا خود کا یہ اقرار ہے بائبل مقدس میں، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس طرح سے کسی جگہ پر خدا یسوع مسیح کو بیٹا کہہ رہا ہے، اور کسی جگہ پر یسوع مسیح جو ہے وہ باپ سے مخاطب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا۔ یوحنا کی انجیل 14 باب میں لکھا ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے ورسز ہیں تو جن میں اس طرح کے ہمیں بات ملتی ہے۔ اصل میں ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح ہے کیا، یسوع مسیح کون ہے، اور یسوع مسیح کو ہم بیٹا کن معنوں میں کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اس کے کلمہ کن کہنے سے کائنات وجود میں آ گئی۔ اب خدا کے جو کلمہ کن ہے، کن کا مطلب ہے ہو جا، اس کے کلام کرنے سے کائنات وجود میں آ گئی۔ اب یہ جو کلام ہے یہی یسوع ہے۔ قرآن شریف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو کبھی تو کلمۃ اللہ کہا گیا، کبھی اسے روح اللہ کہا گیا ہے، کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کا روح ہے، یعنی کہ وہ روح ہے، خدا ہے وہ۔ اب کسی جگہ پر اس کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا کلمہ ہے۔ انجیل کے اندر بھی اس طرح کے بہت سے بیان ہیں کہ وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے۔ یہاں پر ہم دونوں متفق ہیں، وہ بھی قرآن شریف بھی کہتا ہے کہ وہ خدا کا کلمہ ہے، بائبل بھی کہتی ہے خدا کا کلمہ ہے۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تو اس نے کہا آسمان بن جا، اور آسمان ہو گیا۔ اب یہاں پر جو کہا لفظ ہے اصل میں یہی کلمہ ہے، اور اس کے کلمے کے سبب سے ہی کائنات وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی کہ شروع میں کلام تھا، جب خدا تھا تو اس وقت بھی کلام تھا۔ اور یسوع مسیح نے بھی خود کہا کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس کا مطلب میں باپ کے اندر سے نکلا ہوں، اور کلمہ جو ہے وہ متکلم کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو متکلم کے اندر سے جب کلمہ نکلا ہے تو وہ اسی ذات کا ٹھہرا، ٹھیک ہے، وہ خدا کے برابر ہوا۔ اس کی ویلیو بالکل متکلم کے ہوتی ویلیو ہے، جو متکلم کی ویلیو ہے وہی اس کے کلام کی ویلیو ہے، اس لیے وہ خدا کے برابر ہے۔ اب اسے ہم بیٹا کن معنوں میں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے لام یولد و لام یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ لا شریک ہے، اس لیے خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم خدا کو، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ لوکا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 15 میرے ساتھ 35 آیت آپ پڑھیں۔ وہاں پر لکھا ہے اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی روح، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب کس سبب سے وہ خدا کا بیٹا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سبب ہے خدا کے بیٹے ہونے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کی قدرت سے، وہ نہ انسان کے ارادہ سے، نہ خون اور گوشت سے، بلکہ وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ اس میں کسی انسان کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خون اور گوشت سے پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اس لیے خدا کا بیٹا کہلائے گا کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان معنوں میں ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اسی لیے وہ بھی کہتا ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باپ نے بھیجا ہے بیٹے کو، یعنی کلمے کو، اور کلمہ جب مجسم ہو گیا تو اس کو بیٹے کا لقب ملا، بیٹے کا خطاب ملا، اس لیے ہم اسے بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ وہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا، مجسم میں ہونے کے بعد اس نے جسم اختیار کیا، اس لیے ہم اسے بیٹا کہتے ہیں۔ انہی معنوں میں ہم اسے بیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان معنوں میں جب ہم اسے بیٹا کہتے ہیں تو پھر وہ بار بار چاہے باپ سے مخاطب ہو چاہے باپ اس بیٹے سے مخاطب ہو، بات ایک ہی ہے وہ خدا کے برابر، کیونکہ کلمے کی ویلیو جو ہے وہ خدا کے متکلم کے برابر ہوتی ہے۔ کلمہ باپ کے اندر تھا، اور جب باپ پہلی دفعہ بولا
اس نے کہا آسمان بن جا، تو اس کے اندر سے وہ کلمہ نکلا اور اس نے پھر آسمان بنایا، ٹھیک ہے، کیونکہ یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور اسی کے لیے ہوئی، کلام کے وسیلہ سے ساری چیزیں بنی، پوری کائنات بنی، اور بیٹے کے لیے ہی بنی، کلام کے لیے ہی بنی ہے وہ ساری چیزیں، اس لیے وہ خدا کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا ہم خدا یسوع مسیح کو کن معنوں میں کہتے ہیں؟